بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، انسان چاہے جتنا بھی گنہگار ہو، ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم مرض سے نفرت کریں، نہ کہ مریض سے، اس لیے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اس گنہگار کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آ جائے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور اسے ولی بنا دے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ ایک ڈاکو کا ہے۔ مولانا ضیاء اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں، مجھے وہاڑی کے ایک گاؤں سے بڑا محبت بھرا خط لکھا گیا کہ مولانا صاحب، ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت النبی پر بیان نہیں ہوا، ہمارا بہت دل کرتا ہے آپ ہمیں وقت عنایت فرما دیں، ہم تیاری کر لیں گے۔ میں نے محبت بھرے جذبات دیکھ کر خط لکھ دیا کہ فلاں تاریخ کو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ دیے گئے وقت پر میں فقیر ٹرین پر سے اتر کر تانگے پر بیٹھ کر مذکورہ گاؤں پہنچ گیا تو آگے میزبانوں نے مجھے ہدیہ پیش کر کے کہا، مولانا صاحب بہت معذرت، آپ جا سکتے ہیں، ہم سیرت النبی پر کوئی بیان نہیں کروانا چاہتے۔ میں نے وجہ پوچھی تو گاؤں والوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں 90% قادیانی ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ نہ تو تمہاری عزتیں، نہ مال، نہ گھر بار محفوظ رہیں گے اگر سیرت النبی پر بیان کروایا تو۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ مہربانی کر کے واپس چلے جائیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لفافہ واپس کر دیا اور کہا کہ بات تمہاری ہوتی یا میری ہوتی تو واپس چلا جاتا، بات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آ گئی ہے، اب بیان ہوگا ضرور۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے کہ آپ تو چلے جائیں گے اور مسئلہ تو ہمارے لیے ہوگا۔ میں نے کہا، اس گاؤں کے آس پاس کوئی ڈنڈے والا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ گاؤں سے کچھ دور نورا ڈاکو ہے، پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو مجھے لے چلو نورے کے پاس۔ وہ مجھے لے گئے اور ہم جب نورے کے ڈیرے پر پہنچے تو ہمیں دیکھ کر نورا بولا، آج خیر ہے مولوی، کیوں آ گئے نے؟ خیر ہے مولوی صاحب، کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آ گئی ہے، تم کچھ کرو گے؟ میری بات سن کر نورا بجلی کی طرح کھڑا ہوا اور اس کے تن بدن میں عشق رسالت کی آگ بھڑک اٹھی۔ کہنے لگا، میں ڈاکو ضرور آپ پر بغیرت نہیں، میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بغیرت ہرگز نہیں۔ ہم نے ساری صورتحال سے نورے کو آگاہ کیا تو وہ ہمیں لے کر چل نکلا۔ مسجد میں 3 گھنٹے کا بیان کیا میں نے اور نورا ڈٹ کر کھڑا رہا۔ آخر میں نورے نے یہ کہا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو نورے سے بچ نہیں سکتے گا۔ بیان کے بعد میں واپس آ گیا۔ کچھ ماہ بعد میرے گھر پر ایک آدمی آیا، سر پر عمامہ، چہرے پر داڑھی اور زبان پر درود پاک کا ورد۔ میں نے پوچھا، کون ہو؟ وہ رو کر بولا، مولانا میں نورا ڈاکو ہوں۔ جب اس دن میں واپس گھر کو لوٹا، جا کر سو گیا، آنکھ لگی ہی تھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے نامدار میری خواب میں تشریف لائے، میرا ماتھا چوما اور فرمایا، آج تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، میں اور میرا خدا تم پر خوش ہو گئے ہیں، خدا نے تیرے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ نورے نے بتایا کہ مولانا صاحب، اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا، اب تو ہر وقت آنکھوں سے آنسو ہی خشک نہیں ہوتے۔ مولانا صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ کی وجہ سے تو میری زندگی ہی بدل گئی اور میری آخرت سنور گئی۔